أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، نام محبوب از ذات ویست، نام ای مبغوض از آف، نام ای مبغوض ذات ویست۔ تو یہ دو آدمی ہیں، ایک مبغوض ہے، ایک محبوب ہے، ایک محبوب ہے، ایک مردود ہے۔ آپ لفظ نہ دیکھیں، ان لفظوں کے پیچھے کوئی کیفیت ہے، ان لفظوں کے پیچھے کوئی کیفیت ہے۔ جب وہ لفظ بولے جاتے ہیں تو وہ اندر کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ابھر کے سامنے آتی ہے، جو پس منظر میں کوئی چیز آتی ہے وہ منظر پہ آ جاتی ہے۔ تو اس لفظ کے حجاب کے اندر جو خصوصیت ہے وہی باہر آتی ہے، چاہے وہ زشت ہو یا خوب ہو، اچھی ہو یا بری ہو، مذموم ہو یا محبوب ہو، مردود ہو یا محبوب ہو، وہی کیفیت جو پردے کے پیچھے ہے وہ نمودار ہو جاتی ہے۔ یہاں بہت خوبصورت بات وہ فرماتے ہیں، میم واو میم و نون تشریف نیز، میم واو میم نون تشریف نیز، لفظ مومن جز پیں تعریف نیز۔ میم و واو میم و نون مومن بنتا ہے، لیکن میم واو میم نون کیا ہے اس میں؟ کچھ بھی نہیں، اس کو جمع کرو بن گیا مومن۔ اب مومن ایک تصویر تو بن گئی، لفظوں کی تصویر بنی، لیکن جب کہتے ہیں مومن تو اس کے پیچھے ایمان کا وہ جلوہ نما پیکر سامنے آ جاتا ہے، ایمان سے دھلا ہوا پیکر سامنے آتا ہے۔ اس لیے لفظ مومن جب کہہ دیا جائے تو یہ تعریف کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو یہیں میں ایک بات اور عرض کر دوں، اگرچہ وہ یہاں نہیں لیکن میرے حافظے کے اندر ہے، میں عرض کر دوں۔ حضرات اگر لفظ مومن میں میم وا میم نون میں کوئی ایسی کیفیت نہیں کہ جو بندے کے اندر انقلاب پیدا کرے، اس کو جمع کر کے جب ہم مومن کہتے ہیں تو مومن کے پیچھے جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت سامنے ہوتی ہے، اور جس پر کہا جائے وہی خوش ہوتا ہے۔ بولنے والا خوش نہیں ہوتا، سننے والا خوش ہوتا ہے۔ بولنے والا خوش نہیں ہوتا، سننے والا خوش ہوتا ہے۔ مگر دو نام ایسے ہیں کہ اگر وہ بولے جائیں تو بولنے والا بھی خوش ہوتا ہے، سننے والا بھی خوش ہوتا ہے۔ ایک نام ایسا ہے کہ جب وہ استعمال کیا جائے تو خوش ہونے والا ایک نہیں کروڑوں ہیں، خوش ہونے والا ایک نہیں اربوں ہیں، خوش ہونے والے ایسے نہیں ازل میں بھی ہیں، ابد میں بھی ہیں، اولین میں بھی ہیں، آخرین میں بھی ہیں، اتنے ہیں جس کا حساب نہیں۔ ایک لفظ ایسا بھی ہے کہ ایک آدمی بولنے والا تو اتنا خوش نہیں ہوتا، سننے والا خوش ہوتا ہے۔ اور ایک ایسا لفظ ہے اگر وہ بولا جائے، ایک ایسا نام ہے اگر وہ زبان پہ آ جائے تو بولنے والا وہ بھی مطمئن ہوتا ہے، وہ بھی مسرور ہوتا ہے، وہ بھی پرنور ہوتا ہے، وہ بھی متکیف ہوتا ہے، وہ بھی محظوظ ہوتا ہے، اور جس کے لیے بولا جائے وہ بھی اپنے جمال کے اظہار پر مجبور ہوتا ہے، وہ بھی اپنے جمال کے اظہار پر مجبور ہوتا ہے۔ وہ نام بتا دوں، محمد میم ہے، ہے میم ہے، دال ہے، کیا رکھا ہے اس کے پیچھے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ میم ہے، کیا رکھا ہے اس میں؟ ہے میم ہے، دال ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کو ملاؤ محمد تو خیال کہاں گیا؟ محمد تو زبان نے کیا کہا، لبوں نے کیا کہا، روح کے اندر وجد کیوں آیا، ایمان کے اندر جلوے کیوں ابھر کے باہر آتے ہیں، دماغ کیوں مطمئن ہوا، روح کیوں برانگیختہ ہوتی ہے کہ دوبارہ کہو، اور مومن کہتا چلا جاتا ہے
نور کی برسات برسنے شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے ایک ذات ہے کہ نام کافی نہیں، اس نام کے ساتھ یہ نام، یہ اسم، اس اسم کے پیچھے ایک مسمہ ہے۔ نام بولتے ہی مسمہ تصور میں آتا ہے، نام بولتے ہی مسمہ تصور میں آتا ہے۔ جب مسمہ کی جیسی حالت ہوگی ویسے ہی نتیجہ ہوگا۔ جس شان کا مسمہ ہوگا اسی شان کی واردات ہوگی، مسمہ جس درجے کا ہوگا اسی درجے کی کیفیت ہوگی، مسمہ جس شان کا مالک ہوگا اسی شان کے ساتھ وہ اپنا جلوے ظاہر کرے گا۔ تو اب ہم بولتے میم ہے، میم دال، یہی تو ہے، جمع کرو، یہ نام بن گیا محمد۔ اب یہ حرف تو ذہن سے اتر گئے ہیں، حرف دیکھو جی، میں کہتا ہوں محمد، کون ہے آپ میں سے جس کے خیال میں میم آیا، ہے آئی، میم آیا، دال آیا؟ ہے کوئی ایسا؟ اب میں نے محمد کہا، خیال ابھر گئے، خیال نے پرواز شروع کر دی، ایمان کی قوت ساتھ مل گئی، اٹھے خیال، ایسا اٹھے کہ یہی وہ خیال کہ جس اسم کا مسمہ جہاں ہے وہیں خیال پہنچا، وہیں خیال پہنچا۔ اور دیکھو اب میں کہتا ہوں محمد صلی اللہ، اب یہ ہے اسم، مسمہ ہے مدینہ منورہ میں، یہاں میں لیتا ہوں نام محمد، آپ کا خیال یہاں سے اٹھا سیدھا مدینہ منورہ گیا، چونکہ مسمہ وہاں ہے۔ بتاؤ کہ کتنی دیر میں آپ کا خیال برمنگھم سے مدینہ منورہ پہنچا ہے؟ ابھی میرے لب جدا نہیں ہوئے، محمد، اتنا ہی تو نکلا تھا کہ خیال مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ جب اتنا قریب ہے یہ مدینہ منورہ اور فاصلہ اتنا نزدیک ہے کہ آپ میئرمنٹ کرنا چاہیں، منٹ سیکنڈ گننا چاہیں تو نہ گن سکیں، لمحات گننا چاہیں تو نہ گن سکیں، ساعات شمار کرنا چاہیں تو نہ شمار کر سکیں۔ یہ دوری قرب میں کیسے ضم ہوئی؟ جب ضم ہوئی تو محبت غالب ہوئی، تو غلبہ محبت کی بنا پر میں نے محمد کہا، سننے والوں نے یا رسول اللہ کہہ دیا۔ حضرات گرامی، میم ہے میم دال، میم ہے میم دال، یہ حروف ہی تو ہیں۔ میم الگ کر دو، کوئی کیفیت نہیں، ہے ہٹا کے رکھو، کوئی کیفیت نہیں، میم کو علیحدہ پھر بولو، کوئی وجدان نہیں، دال کو پھر پکارو، کوئی تبدیلی نہیں، لیکن ان کو ملاؤ، ملانے کے بعد فوراً کہو محمد۔ اب اس لفظ پہ خیال نہیں آیا، کان سے ٹکرائی آواز محمد، بس دل ادھر نہیں گیا، نظر ادھر نہیں گئی، فکر ادھر نہیں گیا، ذکر ادھر نہیں گیا، توجہ ادھر نہیں گئی، احساس ادھر نہیں گئے، اوسان ادھر نہیں گئے، وجدان ادھر نہیں گئے، ایمان ادھر نہیں گیا لفظ کی طرف، ایمان سیدھا لے کے سب کچھ مدینہ شریف چلا گیا، سب کچھ لے کے مدینہ شریف گیا۔ اور یہاں سے مدینہ شریف آنے جانے میں کتنا وقت لگا؟ اور یہ قرب کتنا ہے؟ قرب کتنا ہے؟ اتنے قرب کے پر کسی نے کہا یا محمد اور کسی نے کہا یا رسول اللہ۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ دور والے کو، غیب کے والے کو یا رسول اللہ نہ کہو، تم میں ایمان و عشق ہوتا تو یہ لفظ ہی نہ بولتے۔ ایمان و عشق دوری کا تقاضا ہی نہیں کرتا، ایمان و عشق تو قرب کی منزل پر کھڑا کرتا ہے۔ ایمان بھی اور عشق میں جب یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں تو محبوب کو اپنے سامنے سے ہٹنے ہی نہیں دیتا۔ تو عاشق جب معشوق کو بلا کے یا کہتا ہے تو اس کو سامنے دیکھ کے یا کہتا ہے۔ اور حضرت جامی فرماتے ہیں درو دیوار آئینہ شد از کثرت شوق، وہ فرماتے ہیں درو دیوار آئینہ شد از کثرت شوق، ہر کجا میں نی گرم روئے ترا میں بینم۔ درو دیوار آئینہ ہو گئے، آسمان آئینہ، زمین آئینہ، بندہ آئینہ، مرد آئینہ، عورت آئینہ، ہوا آئینہ، خلا آئینہ، پانی آئینہ، درخت، حجر، شجر، ثمر، اشجار و اسمار، ہوا، لیل و نہار، یہ سب کے سب شیشہ بن گئے۔ اور جب میں شیشے میں دیکھتا ہوں اپنا ہی محبوب نظر آتا ہے، اور جب محبوب نظر آئے تو پھر دوری کب رہی؟ جب دوری نہ رہی تو یا پکارنے میں تو عشق کی علامت ہے۔ تو اب جو میں کہتا ہوں یا رسول اللہ تو کب دور سمجھ کے کہتا ہوں، نزدیک ہی تو سمجھ کے کہتا ہوں۔ وہ نہ کہیں جن سے وہ دور ہیں۔ اچھا سنیے۔